اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت، جس کا سبق نمبر 1 ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کس کس کے؟ مریضوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے، معذوروں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے، یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حقوق کی 2 اقسام ہیں۔ حقوق اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق، اور حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے باہمی حقوق۔ تو یہ ساری چیزیں مزید پڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید اس کے بارے میں جان سکیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ حقوق العباد، مریض، معذور اور یتیم کے بارے میں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حقوق العباد میں مریض، معذور اور یتیم کے حقوق کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ ہو سکیں، مریض اور معذور کے حقوق سے واقفیت حاصل کر سکیں، یتیموں کے حقوق اور ان کے سر پر دست شفقت رکھنے کے فضائل سے روشناس ہو سکیں، مریض کی عیادت کے آداب سے آگاہ ہو سکیں، اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے مذکورہ حقوق العباد کی پاسداری کی مثالیں سمجھ سکیں، مریض، معذور اور یتیم کے حقوق کو سمجھتے ہوئے انہیں خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، جیسے کہ آپ تو جانتے ہیں، یہ سبق آپ نے سنا حقوق العباد، جس کے مطلب بھی آپ کو پچھلی کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو حقوق کی بیسکلی 2 اقسام ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق، اور حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے باہمی حقوق۔ حقوق العباد پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہی عطا فرمائے ہیں، جیسے کہ رزق ہے، جان و مال ہے اور عزت کا حق ہے، یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، اسی لیے اسلام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق کی بات نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ ان حقوق کا خیال رکھنا اور انہیں ادا کرنا ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ سب سے پہلے حق آتا ہے مریضوں کے حقوق۔ مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور تیمارداری کرنا فرض ہے، اور دوسرے مسلمانوں پر بھی اس کا یہ حق ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماروں سے خود بھی رعایت فرمائی ہے اور لوگوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ان کی تیمارداری احسن طریقے سے کریں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے صبح تک اس کی لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ گویا مومن کی عیادت اور تیمارداری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے، یہ انسان کے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمت حتی یجلس فاذا جلس اعتصم فیہا۔ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس کے وہاں بیٹھ جانے تک اللہ کی رحمت اسے گھیرے رکھتی ہے، جب وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطے لگاتا ہے۔ عیادت کرنے سے آپس میں تعاون، غم گساری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، مریض سے درد مندی کا اظہار اس کی تسلی، تشفی کا باعث بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت بھی ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بندوں سے ہرگز لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کی یہ بیماری اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص بیمار کے پاس جائے تو صحت یابی کی دعا دے، اسے تسلی دے، حوصلہ دے، اور اگر مریض غریب ہے تو اس کی مالی مدد بھی کرے۔
نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے درج ذیل دعا دیتے تھے، لا بأس طہور طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی۔ مریض کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، نیز کھانے پینے، ادویات اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا جائے اور مریض کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ اب آتے ہیں معذور افراد کے حقوق کی طرف۔ لفظ معذور کے معنی ہیں بے بس، محتاج اور اپاہج کے ہیں۔ وہ افراد جن میں کوئی جسمانی یا ذہنی کمی پائی جائے اور وہ اپنے معمولات زندگی پوری طرح ادا نہ کر سکیں، معذور افراد کہلاتے ہیں۔ اسلام نے معذوروں کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ معذور کا پہلا حق کہ اسے کمتر نہ سمجھا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ معذوروں کی مناسب تعلیم اور ہنر کا بھی بندوبست کیا جانا چاہیے۔ اسلام میں معذور افراد کو مختلف رعایتیں دی گئی ہیں۔ معذور افراد پر جہاد میں شرکت لازم قرار نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر جہاد میں شریک نہ ہونے کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ ساتھ ہی آپ کو اس کے حدیث مبارکہ بھی بتاتی چلتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نابینا شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اسی طرح دیگر عبادات میں بھی معذوروں کو رعایت دی گئی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے۔ حج بھی معذور افراد پر فرض قرار نہیں دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ معذوروں، بیماروں، بوڑھوں، مفلسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسلام نے ایسے تمام خیالات کو رد کیا اور مسلمانوں کو ایک ساتھ کھانا کھانے کی تعلیم دی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں، ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں، ان کی دلجوئی کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں تاکہ قیامت کے دن ہم سرخ رو ہو سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ اب آتے ہیں یتیموں کے حقوق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو جائیں۔ اسلام نے جہاں تمام لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، وہاں یتیم کو بھی بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یتیم بچے کے لیے زندگی خاصی دشوار ہوتی ہے، دوسرے بچوں کی نسبت اسے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یتیم کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی خراب چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں پر شفقت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کا لازمی حصہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے شخص کو جنت میں اپنی قربت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یتیموں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے، ان کی پرورش اور کفالت اپنے ذمے لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندان اور انصار کے کئی یتیم بچیوں کو اپنے گھر لے جا کر ان کی پرورش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔
ہمیں بھی اب یتیموں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یتیم سے سختی کرنے سے متعلق قرآن مجید میں بھی ممانعت کی گئی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم خانے بنوائے، یتیموں کی حفاظت کا خیال رکھے، ان کے حقوق پورے کرے اور ان کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کا انتظام کرے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ سبق پڑھا اور آپ نے یہ جانا کہ مسلمان کا مسلمان بھائی کی عیادت کرنا کتنا ثواب ہے اس کا۔ یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ایک مسلمان بھائی بیماری میں دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، ساتھ ساتھ یہ حق ادا کرے بھائی کے بھائی ہونے کا۔ اور پھر یتیموں کے حقوق آ جاتے ہیں کہ یتیموں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے کفالت کرنے والے کا کتنا بلند درجہ کر دیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی جانا کہ جو معذور ہوتے ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں، کہ ہمیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھیں اور ہم میں یقین ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان سب حقوق کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔